نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔ اسد الدین اویسی صاحب ممبر آف پارلیمنٹ، ممبر آف پارلیمنٹ، حمایت زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، بزرگان ملت، میرے نوجوان ساتھیوں، پس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزیزاں اور ماں اور بہنوں، متعلقہ رکن اسمبلی اراکین بلدیہ، صدور معتمدین و مہمان مجلس اتحاد المسلمین، عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ 11 اپریل کے دن پارلیمانی الیکشن کے انتخابات کی رائے دہی کا دن ہے۔ مجھے اس بات کی اجازت دیجیے کہ میں آپ کے سامنے چند اہم باتیں رکھ سکوں۔ سیاسی گفتگو تو الیکشن کا ماحول ہے، سیاسی گفتگو ہوگی، مگر میں آپ کے سامنے جس اہم چیز کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے، اور اگر آپ اس پر سنجیدگی سے غور کریں گے اور پھر اس پر عمل ہوگا تو میرا ماننا یہ ہے کہ اس سے عام عوام کو، رائے دہندگان کو نہ صرف فائدہ ہوگا بلکہ وہ اور طاقتور بنیں گے۔ میں جس بات کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے 3 مہینے پہلے، 2.5 مہینے پہلے جب اسمبلی کے انتخابات ہوئے تو پورے تالاب کٹے میں، مراد محل میں، نشیمند نگر میں، جہانگیر نگر میں، یہاں پر جتنے بھی پولنگ بوتھ ہیں، آپ اس کا ایک مجموعی ایوریج پولنگ پرسنٹیج نکال کر دیکھیے، 40% اس کا پولنگ پرسنٹیج، میرے خیال سے 8 یا 10 یا میرے خیال سے 12 بوتھوں پر 50% پولنگ ہوئی، ماباقی ہر بوتھ پر 35%، 37%، کسی کے پاس 40%۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر ووٹ کا استعمال کریے۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو ہر سیاسی پارٹی، ہر امیدوار یہ سمجھے گا کہ بس مجھے اتنے ووٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے 35% ووٹ ملیں گے تو میں جیت جاؤں گا۔ اس کا ہوگا کیا کہ مستقبل میں عوام، رائے دہندگان کمزور ہوتے جائیں گے اور ہر سیاسی پارٹی اور ہر امیدوار یہ سمجھے گا کہ مجھے 80%، 90% پولنگ کی ضرورت نہیں ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے نقصان نہ صرف جمہوریت کا ہوگا بلکہ اس سے سب سے بڑا نقصان عوام کا ہوگا۔ میں آپ تمام سے اپیل کر رہا ہوں کہ اپریل 11 کو جو الیکشن ہے، آپ نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے، بلکہ میں پوری بے باکی اور ایمانداری کے ساتھ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، اگر آپ مجلس کی مخالفت بھی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کے لیے نکل کے ووٹ ڈالیے، کیونکہ آپ کا نکل کر ووٹ ڈالنا ہم بحیثیت ایک سیاسی پارٹی کو اس بات کا پیغام ہم کو ملے گا کہ ایک طبقہ ہے جو ہم سے ناراض ہے، اس کی وجوہات جانیں گے، مگر اگر ہمارا یہی پولنگ پرسنٹیج رہے گا تو پھر یاد رکھیے اس سے جمہوریت کمزور ہوگی، سیاسی پارٹیوں میں اور وہ اطمینان پیدا ہو جائے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے
کہ آپ اپنے ایک اکاؤنٹ کا استعمال کریے اور مجلس اتحاد المسلمین آپ کی متاع عزیز ہے. یہ واحد سیاسی جماعت ہے جو سال کے 12 مہینے عوام کے درمیان میں رہ کر کام کرتی ہے. مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں تلنگانہ میں، مگر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی سیاسی پارٹی کے پاس اس طرح کا نظم نہیں ہے کہ اس پارٹی کے ایم ایل اے، اس پارٹی کے منتخب شدہ رکن بلدیہ ایک دفتر پر بیٹھ کر ہفتے میں 6 دن روز 3 گھنٹے عوام سے رات ملاقات کرتے ہیں. دوسری پارٹی کے بھی ایم ایل اے ہیں، مگر اگر ان سے ملاقات کرنا ہے تو باضابطہ فون کر کے اپائنٹمنٹ لینا پڑتا. مگر مجلس اتحاد المسلمین کے کام کرنے کا طریقہ جو مرحوم قائد سالار ملت نے اس کی شروعات کی کہ دارالسلام میں بیٹھ کر پورے اراکین اسمبلی، رکن پارلیمان، اراکین بلدیہ روز بیٹھتے ہیں ہفتے میں 6 دن تاکہ عوام سے رات ملاقات ہو سکے. مجلس کے اراکین بلدیہ صدور و معتمدین ذمہ داران ہمیشہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں، عوام کے اچھے برے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں. میں اس بات کا بھی اقرار کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایسے لوگ بھی ہیں جس سے آپ مطمئن نہیں ہیں، مگر میں آپ سے عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک سیاسی پارٹی ہے جو ہر وقت عوام کے درمیان میں رہتی ہے، عوام کے جو ضروریات ہیں، عوام کا کام ہے، مشکل وقت آتا تو رات کے اندھیرے میں دوڑتے ہیں. اس چیز کو آپ کو محسوس کرنا ہے. یقیناً یہاں پر بہت سے کام ہونا باقی ہے. میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ تمام کام آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان پورے کاموں کو تکمیل کیا جائے گا. مگر میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ یہ پولنگ پرسنٹیج ہماری محبت کا، ہماری والہانہ مجلس سے محبت کا یہ اس کا ثبوت نہیں ہے. اگر ہم مجلس اتحاد المسلمین سے محبت کرتے ہیں، اگر ہم اس کو اپنی متاع عزیز مانتے ہیں، ہم مجلس اتحاد المسلمین کے برسوں کی قربانیوں سے واقف ہیں. موجودہ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ سرزمین دکن پر اگر آپ کی بے خوف آواز ہے، اگر غیور نوجوانوں کی پہچان ہے تو مجلس اتحاد المسلمین ہے. اسی لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ پولنگ پرسنٹیج میں اضافہ کریے. یہ نہایت ہی اہم پارلیمنٹ کا الیکشن ہے. آپ کو نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. مخالفین مجلس اتحاد المسلمین ہر دور میں تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، مگر مجلس کے چاہنے والے انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک مخالفین سے بہت بڑی تعداد میں ہیں اور رہیں گے. مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ نے ہمیشہ نامصائب حالات میں مخالفین پر اللہ نے ان کو کامیاب کیا. اللہ نے مجلس اتحاد المسلمین کو حکومت وقت کے غرور اور تکبر کے آگے اللہ نے مجلس کو ان پر غالب کیا. اسی لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ 11 اپریل کے دن نکلیے، اپنے گھر سے روانہ ہوئیے. اور حکومت نے بھی اعلان کر دیا کہ 11 اپریل کے دن چھٹی کا دن ہوگا. تو میری آپ تمام سے، خاص طور سے نوجوانوں سے جو 20 اور 26 سال کی عمر کے، نکلو میرے بھائی، نکل کر ووٹ ڈالو. تم نہیں جانتے یہ جماعت نے جو آج جو ہم کو مقام ملا ہے، یہ کوئی جمعہ 8 دن کی محنت پر مقام نہیں ملا ہے. لوگ جانتے ہیں کہ کیسے نامصائب حالات میں مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے سیاسی سفر کو طے کیا. نوجوانوں سمجھو اس بات کو کہ آج اگر پورے ہندوستان میں عزت کی نگاہ کے ساتھ اور اسد بھری نگاہوں کے ساتھ مجلس اتحاد المسلمین کو ہے سرزمین دکن کو دیکھا جاتا ہے تو کس لیے دیکھا جاتا ہے؟ اس لیے نہیں دیکھا جاتا کہ یہاں پر 4 مینار ہے جو یقیناً ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا حصہ ہے.
اسی لیے حسد بھری نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا کہ بہت بڑا سالارجنگ میوزیم ہے، اس میں نایاب سے نایاب چیزیں ہیں. لوگ اس لیے ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ یہاں کا اتحاد ایک نایاب اتحاد ہے. لوگ یہاں پر اس لیے نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ وطن عزیز ہندوستان میں خانوں میں ہم کو بانٹ دیا گیا، مسلک کے نام پر ہم کو ختم کر دیا گیا، فرقوں کے نام پر ہم کو بنا کر دیا گیا. مگر آج سرزمین حیدرآباد پر یہاں پر ہمارے مسلک ہیں، ہم اس پر چلتے بھی ہیں، مگر وہ ہمارے اختلافات کا موضوع نہیں ہے. ہمارے فرقے ہیں مگر وہ ہماری پناہ کا ایک باعث نہیں بنتا. لوگ یہی تعجب کرتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے. بات یہی ہے نوجوانوں کہ اس جماعت میں ہمارے بزرگوں نے بہت محنت کی، ہم کو ایک مزاج دیا، ہم کو ایک سوچ دی کہ سب ہوگا مگر ہم اپنے پرچم تلے ایک مرکز سیاسی کے پلیٹ فارم پر جمع ہوں گے، متحد ہوں گے. یہ اس چیز کو ہم کو لے کر آگے بڑھنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، چاہے آپ کسی مذہب کے ماننے والے ہو، اگر آپ مجھے پسند بھی نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، مگر نکل کر اور ڈالیے ہندوستان کی جمہوریت، ہندوستان کا آئین، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن، ہندوستان کا سنویدھان ہم کو اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم الیکشن کے پولنگ کے دن اگر ہم اپنی مرضی کے مطابق، اپنی پسند کے مطابق اور اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں یا اپنے اختلافات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو ووٹ ڈالو. اسی لیے میرے بھائی، میری آپ سے گزارش ہے، خاص طور سے ہمارے نوجوانوں سے، ہماری عزتدار ماں اور بہنوں سے، یہ مت سمجھیے کہ جیت جائیں گے. یقیناً مجلس جیتتی آئے اور انشاءاللہ تعالیٰ مجلس جیتتی رہے گی، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں آپ کا اور زیادہ رول ہو. اگر کل حیدرآباد کے پارلیمنٹ الیکشن کا نتیجہ آئے گا اور اگر ہمارا پولنگ کا پرسنٹیج جو اسمبلی الیکشن میں 40 اور 45 کے درمیان میں رہا ہے حلقہ اسمبلی یاقوت پورہ میں، اگر وہ 70-75% کا پہنچے گا تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے، کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر ہم 3-3.5 لاکھ کی میجورٹی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. یہ پیغام ہم کو دینا ہے، یہ پیغام ان فرقہ پرست طاقتوں کو دینا ہے، یہ پیغام مجلس کے ان مخالفین کو دینا ہے جن کے زندگی کا مقصد صرف مجلس سے مخالفت کرنا ہے. ان کو بھی پتا چل جائے کہ تم لاکھ کر لو، یہاں سے مجلس کی کامیابی کو تم نہیں روک سکتے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ جو خوش فہمی میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں، ارے نہیں بھائی جیت جائیں گے کیا ہوگا، ارے آپ کے ایک ووٹ کی اہمیت، آپ کو نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. صبح کے وقت نکلیے، اسمبلی کا الیکشن تھا تو بعض کو شکایت تھی کہ جمعے کا دن ہے ہم نہیں نکل سکتے، جبکہ جمعے کا دن تو مبارک دن ہے، جمعے کے دن ہم صبح نکل کر ووٹ ڈال سکتے تھے. مگر الحمدللہ بعد نماز جمعہ کافی لمبی لائن ہماری بڑی، ہمارے پولنگ بوتھ پر عوام گئی اور جا کر اپنے ووٹ کا استعمال کیا. مگر میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، صبح اپنے گھر سے نکلیے 11 اپریل کے دن اور اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے، اپنے دوست احباب کو ترغیب دیجیے. فون اللہ نے آپ کو دیا ہے، ایک دوسرے کو فون کر کے بتائیے کہ جاؤ جا کر ووٹ ڈالو. آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے پولنگ بوتھ کو جا کر ووٹ ڈال کے گھر واپس آنے کے لیے. ہم سال کے 12 مہینے کام کرتے ہیں، ہر اچھے برے وقت میں مجلس آپ کے درمیان میں ہے. پارلیمنٹ کے اندر ملت مظلومہ کا یا دلتوں کا یا ملک کے معاملے میں کوئی مسئلہ آتا ہے تو بے باک طریقے سے مجلس آپ کے جذبات کی عکاسی کرتی ہے. ہندوستان کے کسی کونے میں کہیں پر کسی مظلوم پر، کمزور پر ظلم کیا جاتا ہے تو مجلس اس کے خلاف آواز اٹھاتی ہے، احتجاج بلند کرتی ہے. بتائیے آپ، یہ تمام چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں اور میں صرف آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ نکل کر ووٹ ڈالیے. اگر آپ مجلس کو ٹوٹ کر چاہتے، میں جانتا ہوں
مگر اس محبت کا اظہار بھی تو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھر میں بیٹھ کر ارے ہم بول دیے, ارے ہمارا بچہ جا کے ووٹ ڈال دیا, ہمارے شوہر جا کے ووٹ ڈال دیے, اب میں نہیں جا سکتی. جس کو اللہ نے صحت دی ہے, جو پولنگ بوتھ کو جا سکتے, یہ آپ پر ضروری ہے کہ آپ نکل کر ووٹ ڈالیے اور اپنی جماعت سے اپنی والہانہ محبت کا ثبوت دیجیے. اتحاد کی باتیں ہوتی ہیں, مگر کیا صرف اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو اتحاد مضبوط ہو جائے گا؟ نہیں میری زکار ماں اور بہنوں, یقیناً آپ کے دعاؤں کی ضرورت ہے, مگر اس کے ساتھ آپ کو نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے کہ اسمبلی الیکشن میں پورے طلاق کرتے میں, بلکہ پورے حلقے اسمبلی آپ پورا میں کامیابی تو پاشا قادری صاحب کو مجلس تو ہوئی, مخالفین کی ضمانتیں ضبط ہوئی, مگر ووٹ پرسنٹیج کیا؟ بتائیے ہم کو. اگر ہم نے کچھ خامی ہے ہم اس کو صحیح کر لیں گے, اگر ہم سے کوئی غلطی ہو تو بتائیے, اس کو بھی صحیح کر لیں گے. کام نہیں ہوا, یقیناً کام ہوگا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اور پہلے سے زیادہ اچھی تعداد طریقے سے کام ہوگا. مجلس نے احمد پاشا قادری صاحب کو ایک ایم ایل اے بنایا ہے, پوری طاقت کے ساتھ, پوری شدت کے ساتھ ان مقامات پر جہاں پر کام نہیں ہوا کام ہوگا. مگر میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ 11 اپریل کے دن گھر سے نکل کر اپنے ووٹ کا استعمال کریے. دوسری اہم بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ موجودہ ملک کی جو ماحول ہے, مجھے اس بات کا اظہار کرنے دیجیے. مجھے پوری امید ہے اللہ کی ذات پر انشاءاللہ تعالی. میری دعا بھی اللہ سے یہ ہے بار بار کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے وطن عزیز کو ایک امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہندوستان میں ہر ہندوستانی کے گھر میں امن پیدا کر دے. ہمارے ملک میں جو خوف کا ماحول ہے وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے. ہمارے ملک میں جو کمزوروں کو, غریبوں کو, دلتوں کو, اقلیتوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے طاقتور تنظیم اور طاقتوں کی طرف سے, اللہ اس کا بھی خاتمہ کرے گا انشاءاللہ. مگر میرے بھائی, ایک ماحول ہے, حکومت انشاءاللہ تعالی بدلے کی. دیکھنا اب 2014 نہیں ہے کہ نریندر مودی پھر سے جھوٹ بول کر عوام کو دھوکہ دے کر کہ نوجوانوں سے کہا تھا کہ میں 2 کروڑ نوکریاں دوں گا. ہندوستان کا نوجوان متاثر ہو گیا اور سمجھا کہ شاید مجھے نوکری ملے گی. ہندوستان کے اس وقت کے پارلیمانی الیکشن میں نریندر مودی نے کہا تھا کہ میں اچھے دن لے کر آؤں گا. ہر جلسے میں آپ نے سنا ہوگا کہ نریندر مودی کھڑے ہو کر کہتے تھے اچھے دن, تو عوام اس امید پر چیخ مارتی تھی کہ آئیں گے. نریندر مودی کہتے تھے اچھے دن, تو عوام, نوجوان, غریب, مظلوم سب پکارتے تھے کہ اچھے دن آئیں گے. پیٹرول کی قیمتوں کی بات کرتے تو کہتے تھے کہ پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کر دوں گا. ڈالر کی بات ہوتی تو کہتے ڈالر 40 روپے ہو جائے گا. لون کی بات ہوتی تو کہتے ہر غریب کو لون دے دوں گا. مگر آج 4.5 سال کے بعد جب ہندوستان میں پارلیمنٹ کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ہندوستان کے جو وزیر اعظم موجودہ ہیں, جو انشاءاللہ تعالیٰ 1.5-2 مہینے کا مہمان ہیں, کبھی بھی اپنی تقریر میں اب نہیں بولتے اچھے دن, کیونکہ ان کو معلوم اور اچھے دن بولیں گے تو عوام پکار کر کہے گی کہ مودی تو نے ہمارے برے دن بھی برباد کر دیے. ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ہندوستان کے وزیر اعظم نے کرپشن کے خاتمے کے نام پر 500 اور 1000 کی نوٹ غائب کر دی اور ہندوستان کے غریبوں سے کہا کہ میں بلیک منی کا خاتمہ کر رہا ہوں. میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ میں ہندوستان کے ان چند سیاست دانوں میں تھا جس نے کہا کہ اس سے غریبوں کو نقصان ہوگا, اس سے غریبوں کی کمر ٹوٹ جائے گی. میں نے اعلان کہا تھا کہ ہمارے حیدرآباد اور پرانے شہر میں جتنے بینک ہیں
ان کو حکومت نشانہ بنا رہی ہے, وہاں پر پیسے نہیں بھیجا رہی ہے. جتنے اے ٹی ایم ہے بہت کم ہے, مگر اس اے ٹی ایم میں پیسہ نہیں ڈالا جا رہا ہے. تو پورے ٹی وی چینل پر میری مذمت کی گئی اور کہا کہ دیکھو سعودی اویسی اس کو بھی ہندو مسلم کا ایشو بنا رہا ہے. میں نے ہندو مسلم کا ایشو نہیں بنایا. کیا ہمارے حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں ہمارے ہندو بھائی نہیں رہتے؟ کیا دلت بھائی نہیں رہتے؟ کیا بیکورڈ کلاس کے ہمارے بھائی بہن نہیں رہتے؟ میرا مسئلہ یہ تھا کیونکہ یہ نیو سٹی یا سائبر آباد میں سب سے زیادہ پیسہ جا رہا ہے. آر بی آئی سے نکلتا پیسہ نریندر مودی کے اشارے پر ان علاقوں میں پیسہ جا رہا تھا, بینک میں جا رہا تھا. اور کیونکہ یہاں پورے پرانے شہر میں ساؤتھ حیدرآباد میں اگر جو کاروبار ہوتا ہے کیش پر ہوتا ہے, چاہے وہ درزی کی دکان ہو, چاہے وہ حجام کی دکان ہو, چاہے وہ ساڑی کی دکان ہو, جتنا بھی کاروبار ہے, بڑی کا کام ہو, یہ سب کا سب کیش کے اوپر ہوتا ہے. اگر بچے بیٹھ کر چپل کی دکان یا چپل بناتے ہیں کسی گھر میں تو کیش پر کام ہوتا ہے. زری کا کام ہوتا ہے, کیش پر کام ہوتا ہے. اور نریندر مودی نے ہندوستان کے عوام کو بہلانے کے لیے جھوٹا دلاسا دیا کہ بلیک منی کا خاتمہ ہوگا. میں پکار رہا تھا, دیکھو غریبوں کی کمر توڑی جا رہی ہے, غریبوں کو اور کمزور کیا جا رہا ہے. تو میرے خلاف آوازیں اٹھی اور مذمت کیا گیا, مگر 3 مہینے کے اندر معلوم ہو گیا کہ یہ تو حرکت کی گئی غریبوں کو کمزور کرنے کے لیے. 4 مہینے کے اندر 4-5 مہینے کے اندر برباد ہو گئے پورے کاروبار, کیونکہ کسی کے پاس پیسہ نہیں تھا. اور پیسے والے کیا کیے, جس میں میں بھی شامل ہوں, ہم لوگ آرام سے تھے. کیسا کرنا, کیا کرنا, ہم نے اپنا سر رسوخ کو استعمال کیا. مگر وہ غریب کیا کرتا جس کے گھر میں 10,000 کے پرانے 500,000 کے نوٹ تھے؟ لائن میں ٹھہرنا پڑا, 5-5 گھنٹے 6-6 گھنٹے لائن میں ٹھہر رہے آپ. اور ہندوستان کے وزیر اعظم غریبوں کو دلاسا دے رہے تھے میں پیسے والوں کو ختم کر دوں گا. کہاں کا بلیک منی, کتنا پیسہ نکلا تھا؟ جتنا پیسہ 500,000 تھے اتنا پورا کا پورا بینک کو چلے گیا. آج تک جواب نہیں دے سکتے مودی کہ بھائی وہ کہاں گیا پیسہ. پھر جتنا بلیک کا پیسہ تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جتنے 500,000 کے نوٹ تھے وہ پورے کے پورے پرانے واپس آ گئے بینک کو. کیسے واپس آئے؟ میرے بھائی سمجھیے اس بات کو. جی ایس ٹی لاگو ہوا, میں پارلیمنٹ میں مخالفت کیا, دیکھو اس سے غریبوں کو نقصان پہنچے گا. آج جی ایس ٹی کے نام پر سب پریشان. اب کیا ہو رہا کاروبار میں؟ وہی پرانا سسٹم آ گیا, کچی رسید, پیپر پھاڑ رہے, رسید کو دے رہا نہیں, اس پہ لکھ کے دے رہے. کیونکہ اب مثال کے طور پر ہارڈ ویئر کی دکان, وہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ مال لینے کے بعد لوگ بولتے پسند نہیں آیا, ٹائل پسند نہیں آئی, فلاں پسند نہیں آیا, چینج کرو. اب کیسا چینج کریں؟ جی ایس ٹی میں آپ جا رہے, وہ اس پہ آن لائن میں ہو رہا ہی نہیں. مگر نریندر مودی پھر ایک جملہ, غریبوں کو سب سے زیادہ نقصان اس میں ہوا. پھر مدرا لون اسکیم آپ دیکھ لو. مدرا لون اسکیم میں کہا گیا کہ میں 90%, یعنی نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے 15 کروڑ لوگوں کو مدرا لون اسکیم میں لون دیا. آج کے اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ 90% مدرا میں جس کو لون ملا 24,000 روپے ملا. اب آپ بتائیے 24,000 میں نریندر مودی سے زی ٹی وی کے انٹرویو میں پوچھا گیا کہ سر بیچارہ وہ پوچھنے والا انٹرویو بہت ڈر ڈر کے پوچھ رہا تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ سامنے کوئی حضرت کیا بولنا چاہیے بیٹھے ہوئے, کوئی ان کی روح قبض کر لیں گے. ڈر ڈر کے پوچھا سر وہ نوکریوں کیا؟ تو مودی بولے ٹھہرو, سوال بھی مکمل نہیں کہا کہ کیا آپ کے سی کے آفس کے پاس پکوڑے کی بنڈی نہیں ہے؟ یعنی کہ 24,000 روپے میں پکوڑے کی بنڈی لگتی. کس کو بیوقوف بنا رہے؟ تو ہندوستان کے وزیر اعظم صرف وعدے ایسا کیا 280 پارلیمنٹ کی سیٹ, صرف
صرف ایک پارٹی کے پاس، اور انہوں نے کچھ نہیں کیا، برباد کر دیا جو ہندوستان کے عوام نے ان پر بھروسہ کیا اور ان کو 280 سیٹیں دی. یہ ان کا کارنامہ. اب آپ اندازہ لگائیے الیکشن کے انتخابات کے جلسوں میں نریندر مودی تقریر کیسے کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے جو آئینے ہوتے، نیچے کمپیوٹر میں ٹیلی پرامپٹر پر پہلے تقریر تیار ہو جاتی، وہ ٹیلی پرامپٹر ان کو بتاتے رہتا ہوں، یوں دیکھیے بولتے، یوں دیکھیے بولتے. وہاں دیکھے، وہاں پہ ایک آئینہ، یہاں شروع ہو گئے، یعنی دونوں آئینے. اور عوام کیا سمجھتی ٹی وی دیکھ کے، ارے کیا بول رہا پاسوان نے، کیا بول رہا بھائی، فل بدی بول رہا. ارے فل بدی ہم لوگ بولتے، نہ کاغذ، نہ کیمرہ، نہ ٹی وی، نہ کوئی بولنے والا. پورا مجلس کے جتنے بھی مقررین آپ سنے، ٹن ٹناٹن شروع ہوتے ہم لوگ، کوئی کاغذ نہیں، کچھ نہیں، پورا شروع ہوتے. اور وزیر اعظم آپ دیکھو، بڑے مقرر بہت زبردست ہو رہے تھے. ارے کاکا اوریٹر پاشا، اوریٹر ایسا رہنا، کھڑے ہو گیا تو بڑھانا تمکیر کے جیسا، کچھ نہیں. دیکھ کے بول رہے بھائیو بہنوں، وہاں بول رہے بہنوں میں ساتھ کیا، وہاں دیکھ کے بول رہے، یعنی نیچے سے انہیں کمپیوٹر ڈال رہا پورا، تو وہ جاتے رہتا یوں لائن، یوں دیکھ کے بولتے رہتے ہیں. اب یہ حد ہو گئی کہ آپ وزیر اعظم بننا چاہ رہے، آپ کو یاد بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کام کیے. اگر آپ کو یاد ہوتا تو بغیر دیکھے بولتے آپ، مگر نہیں، ٹیلی پرامپٹر میں وہ بول رہا، پرام کر رہا، بولو ایسا بولو. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حال ہو چکا. آپ دیکھے ہوں گے 3 دن پہلے اخبارات میں، ٹی وی پر آیا، جب نریندر مودی دوپہر میں 12 بجے کچھ بولنے والے ہیں. میں بھی بیٹھا، دیکھیں گے پاشا کیا بولتا ہے، سنیں گے ذرا. تو خیر 12 تو نہیں آئے، 15-20 منٹ کے بعد آئے، اور آ کر جیسے شروع کیا، ہاتھ کانپ رہے ہیں. بلا خیریت، گرمی ہے کیا ہے؟ دیکھو آپ جا کے، میں صحیح بول رہا ہوں، ہاتھ کام نہیں مل رہے. بولے آج 27 مارچ، میں بولا گئے 2000 کی نوٹا، پھر برباد ہو گیا. اتفاق سے وہ نہیں تھے، انہوں اسپیس کی بات کی. آپ اندازہ لگائیے، ہم کو بڑی خوشی ہے کہ ہمارا ملک کے سائنٹسٹ نے اس طرح کی ٹیکنالوجی کی ایجاد کی کہ ہم زمین سے 300 کلومیٹر دور اوپر آسمان میں ایک سیٹلائٹ کو مار کے گرا سکتے ہیں. ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ اگر آپ آسمانوں میں 300 کلومیٹر دور آسمان میں آپ سیٹلائٹ کو گرا سکتے ہیں، تو بھئی غریب کو نوکری تو نہیں دے سکتے آپ. اگر آپ میں اتنی ٹیکنالوجی ہے تو پھر پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں کم کیوں کر سکے آپ؟ لون کیوں نہیں ملتا غریبوں کو؟ ہندوستان میں غریبی میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے؟ اور 5 سال میں تو بہت زیادہ ہوا. یقیناً دیگر سیاسی جماعتیں بھی ذمہ دار ہیں، مگر 5 سال میں تو آپ نے اور اضافہ کر دیا. مگر آج ہندوستان کے وزیر اعظم جتنی بھی تقریر کر رہے، اچھے دن کی نہیں بات کرتے، 2 کروڑ نوکریوں کی نہیں بات کرتے. کیا کہا تھا؟ ایک یوٹیوب پہ ویڈیو ہے مسٹر مودی کا کہ لوگوں کو بیٹھ کر کہہ رہے ہیں اگر یہ سب ٹیکس ویکس دے دیں گے، جو پیسے بچ جائیں گے میں ہر ایک اکاؤنٹ میں اتنے لاکھ ڈال دوں گا. پھر ایک تقریر میں کہا کہ 15 لاکھ ہر ایک اکاؤنٹ میں آئیں گے. بیچارہ غریب خوش ہو گیا جو زندگی میں جس نے 5-10 لاکھ نہیں دیکھے ہوں گے، وہ بھائی 15 لاکھ آ رہے. آپ بتائیے نا، 15 لاکھ کی بات کرتے ہیں وہ. اب بول رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے آشیرواد دیجیے. ارے کتنا دینا پڑے کو؟ پورا برباد، اکانومی برباد، فارن پالیسی کیا ہے نہیں معلوم. اب بول رہے کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے. آپ بتائیے، تقریر میں کہا کہ اپوزیشن پارٹیاں مجھ پر تنقید کر رہے اور پڑوسی ملک لاشیں گن رہا ہے. ارے میں نہیں کہا، میں تو کہہ رہا ہوں اچھا کیا آپ نے. میں تو کہہ رہا ہوں کہ مارو شیطان نظر کو، مارو شیطان اور لشکر کو. مگر یہ تو بتاؤ مسٹر مودی
کہ ہمارا جو ہیلی کاپٹر گرا اس وقت بھی میں نے کہا کہ سارا ملک اس ہیلی کاپٹر میں جو 6 لوگ مر گئے ہمارے بہادر سپاہی اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ ہیلی کاپٹر کیسے گرا معلوم آپ کو؟ کیسے گرا ہیلی کاپٹر؟ ہو کیا پڑوسی ملک کا میزائل مارا اس کو؟ نہیں، ہم نے ہی میزائل غلطی سے داغ دیا اور ہیلی کاپٹر کو لگ گیا. اس کا ذکر نہیں کریں گے مودی. اسرائیلی میزائل تھا، وہ اسرائیل سے میزائل خریدا گیا، ہم نے اپنے ہیلی کاپٹر کو مار دیا، اس میں ہمارے 6 سپاہی تھے، 72 لوگ مارے گئے. اب معلوم ہو رہا مگر وزیر اعظم کیا وہ جو 6 لوگ مر گئے اور اس میں ایک ہیلی کاپٹر گرا تو ایک معصوم آدمی مر گیا، کیا وہ 7 لوگوں سے انصاف آپ نہیں کریں گے؟ اس کا ذکر نہیں کریں گے آپ؟ بتاؤ وزیر اعظم، کیا جو مرنے والے ہیں ان کے خاندان کو معلوم بھی ہوگا کہ کیسے ان کی موت ہوئی؟ یقیناً وہ فوج کے لوگ تھے، ہندوستان کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے تھے، مگر وہ دشمن کا نہیں تھا. ہمارا میزائل لگ گیا، جا کے ان کو کیا کریں گے آپ؟ انکوائری آپ اور ہم نے یہ بہت سنا الفاظ، انکوائری انکوائری، مٹھی انکوائری ہوتی. کبھی انکوائری میں کیا انصاف ملا؟ فائرنگ ہوئی یہاں پر، اسی کرتے ہوئے ایک عورت اپنے بچے کو سینے سے لگائے دودھ پلا رہی تھی، گولی لگی مر گئی. کیسی انکوائری ہوئی؟ کتنے فسادات ہوئے؟ مٹھی کیا ہوا انکوائری کا؟ انکوائری ہوگی، کیا انکوائری ہوگی؟ مرنے والے تو مر گئے، تمام ہم نے اپنے آنکھوں میں آنسو لائے، ٹی وی پر نظارہ دیکھا، مگر کس وجہ سے مرے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کوئی بتائے گا؟ وزیر اعظم مودی نہیں بولیں گے اس بارے میں، کیونکہ یہ چپتی ہوئی باتیں ان کو پسند نہیں آتی. اسی لیے اب آپ دیکھیں گے جب 1 اپریل کو آئیں گے، سنا حیدرآباد کو آ رہے متروں، وزیر اعظم 1 اپریل فولز ڈے ہے، ذرا دیکھ کے بولنا، ذرا دیکھ کے بولنا، اور اس بات کا جواب بھی دینا. وہ ہیلی کاپٹر جو گرا، کیا جو مرنے والے ہمارے ملک کے بہادر سپاہی تھے ان کے خاندانوں کو کچھ انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پھر آپ بولتے کہ میں نے وہ کیا. ارے بھائی آپ یہ تو بتاؤ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ پاکستان کے تعلق سے کوئی پالیسی نہیں. اگر کل عمران خان کے گھر میں شادی ہو رہی، اب نہیں معلوم خان صاحب کے گھر میں کس کی شادی ہوگی، نہیں معلوم میرے کو، اگر شادی ہوگی ان کو معلوم ہوگا تو پھر بول سکتے ہیں، کیونکہ ان کی عادت ہے. نواز شریف کے گھر میں کسی ان کے گھر میں شادی ہو رہی، آپ معلوم ہوا اتار دیے پلین، بولے اتار رخا نہیں، دعوت نہیں، وہاں پہنچ گئے. ان کی اماں سے جا کے ملے، بولے کہ پھر معلوم ہوا کہ بیگانی شادی میں اب میں نہیں بول سکتا. بولے تو بولیں گے پھر اچھے دن لاجیے میرے لوگ. آپ انداز کے بعد کیا ہوا؟ پاکستان پٹھان کوٹ کے اندر وہی شیطان اظہر کی لوگ ہمارے ایئر فورس بیس میں گھس کر مارے، ہمارے سپاہی شہید ہوئے. بتائیے آپ کیا پالیسی ہے؟ بولے چین سے ہم ایسا کر دیں گے. کیا کیے بھائی چین سے؟ آپ اظہر کا معاملہ آیا اور شیطان ٹیررسٹ کا، چین نے کہا بلیک لسٹ نہیں کر سکتے، تو فوراً مودی نے کہہ دیا، حکومت نے کہہ دیا کہ ہم صبر کا مظاہرہ کریں گے. کون سا صبر کا مظاہرہ کریں گے آپ؟ اب پوری باتیں ان کی تقریر میں کیا ہو رہی؟ ملک کے سیکورٹی پر بات کر رہے مسٹر مودی. میں آپ کو چیلنج کر کے پوچھ رہا ہوں ہندوستان کے وزیر اعظم، بتاؤ RSS اور BJP والوں، کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ ہندوستان کے کمپٹرولر آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے کہا کہ اگر ملک میں جنگ ہوگی تو ہمارے پاس صرف 10 دن کا ہتھیار ہے، 10 دن کا ہتھیار ہے خالی. ان گاؤں پٹاؤں کو مار کے بولے جنگل میں پہلا وہ دن آ جاؤ یوں کر کے، 10 دن کے ہتھیار پہ جنگ لڑیں گے آپ. ہمارے ڈیفنس کا بجٹ 62 کے بعد سب سے کم خرچہ ہوا. آپ کا 56 انچ سینا کی حکومت، کون سی باتیں رکھوں آپ کے سامنے. یہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن پارٹیاں نہیں بول سکتی، مگر میرا فریضہ ہے
کہ ان جلسوں کے ذریعے ہندوستان کے عوام تک یہ پیغام جائے، تاکہ میں نوجوانوں سے اپیل کروں کہ میری اس بات کو پھیلاؤ، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر وہ فساد بک کو بھی استعمال کرو، اس پہ بھی ڈالو، لوگوں کو معلوم ہونا۔ آپ اتنی نفرتوں میں اضافہ کر دیے، آپ اندازہ لگائیے۔ آخری بات ہے، 1 منٹ ہے، نیوزی لینڈ میں مسجد کے اوپر کسی نے گولی ماری، 50 لوگ مر گئے۔ وہاں کی پرائم منسٹر نے مرنے والوں کے گھر کو جا کر ان کو لپیٹ کر ان کے سامنے ہمدردی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم، اگر آپ ایک مرتبہ اخلاق کی فیملی کو بلا لیتے، جنید کی فیملی کو بلا لیتے، نجیب کی ماں کو بلا لیتے، وہ جو گجرات میں دلتوں کو مارا گیا ان کو بلا لیتے اور ان کے ساتھ میں کھڑے ہو کر کہتے کہ یہ ہندوستانی ہے، یہ دلت ہوں گے، مسلمان ہوں گے، اگر ان پر کوئی مارے گا تو ہندوستان پر حملہ کر دیں گے۔ 8 دن کے بعد آپ اپنا منہ کھولتے بھاشن دیتے، 8 دن میں سب کام ہو جاتا۔ بہرحال میری آپ سے گزارش ہے، 11 اپریل کے دن پولنگ پرسنٹیج کو بڑھائیے اور اپنی باقی آپ کی متاع عزیز مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کریے۔ اور پولنگ بوتھ کو جاتے وقت اپنا شناختی کارڈ لے کر جائیے، کوئی بھی شناختی کارڈ ہو، بوتھ کو جائیے، ووٹ کا استعمال کریے۔ شکریہ، خدا۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔